لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر وذلهم وواجب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سارے اعمال محبت پہ تولے جائیں گے قیامت محبت پہ جنت محبت پہ جہنم محبت پہ انعامات محبت پہ جنت میں نعمتیں محبت پہ سارے اعمال کا جو ہے دار و مدار جو ہے محبت ہے ولایت علی ابن ابی طالب ایسا محکم قلعہ ہے جو اس میں آ گیا وہ امان پا گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا ولایت علی ابن ابی طالب ایسا قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا عذاب سے جنت اور بہشت یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں محب علی جو ہوتا ہے وہ بھی معجزات کرامات دکھلاتا ہے لوگ کہتے ہیں معجزات دکھلا رہے ہیں نہیں وہ معجزہ نہیں ہوتا ہے وہ کرامات ہوتے ہیں علی کا چاہنے والا جب متقی پرہیزگار بنتا ہے تو پھر تیلّہ کرتا ہے سلمان کیا ہیں سلمان کوئی معصوم ہے سلمان کوئی نبی ہے سلمان کوئی امام ہے نہیں نہ سلمان نبی ہیں نہ امام ہیں نہ اولیاء ہیں نہ پیغمبر ہیں سلمان ایک عام انسان ہے لیکن جو ہے علی کے چاہنے والے علی کی حقیقی معرفت ہے آیا حکیم نے نبض پکڑی کہا سلمان وصیت کرو مر رہے ہو تم مرنے والے ہو کہا حکیم تو پاگل ہو گیا ہے دیوانہ ہے کہا کیا بک رہے ہو سلمان کہا تو پاگل ہے مجھے کہہ رہا مرنے والا ہوں جب تک میرا مولا میرے سرانے نہیں آ جائے گا میں مر نہیں سکتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے تو ایسا اطمینان ایسا بھروسہ سلمان کو ہے تو سلمان معجزات کے مالک ہیں وہ بھی نہیں سمجھے سلمان پریشان ہو کیوں پریشان ہو سلمان کہا مولا عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں سلمان کیا دیکھ رہے ہو علامہ تہرانی نے ایک واقعہ لکھا ہے مولا علی یہی روایت ختم ہوا اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب 2 محرم گزر گئی 3 کی شب آ گئی اہل بیت اطہار کے غم میں رونا باعث اجر و ثواب اور مال مجلس جو ہے وہ گریا ہوتا ہے مصائب ہوتا ہے 2 آنسو ٹپک گئے رخساروں سے بہہ گئے سارے گناہ معاف امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے روایت ہے پوری روایت پڑھوں گا انشاءاللہ کچھ ٹکڑے پڑھوں گا آج کچھ کل کچھ پرسوں لمبی روایت ہے تو سلمان کہتے ہیں میں اور علی دونوں گزر رہے ہیں صحرا سے علامہ تہرانی لکھتے ہیں سلمان اور علی ایک صحرا سے گزرے سلمان نے کیا دیکھا صحرا ہے چٹیل میدان ہے زندگی کے آثار نہیں بہتے ہوئے دریا نہیں لہلاتے ہوئے سبزے نہیں چٹیل میدان ریگستان سے میں اور علی گزر رہے ہیں ایک مرتبہ ایک پرندہ آیا اور علی کو سلام کرتا ہے السلام علیکم یا حجت اللہ حجت خدا آپ پر میرا سلام ہو اور مولا علی سے میرے گفتگو ہو گیا علی پوچھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں کم سنتن فی هذه البریہ کتنا دن ہو گئے صحرا میں
اور ننھا سا پرندہ کہتا مولا 1000 سال ہو گئے اس صحرا میں مجھے رہتے ہوئے 1000 سال ہو گئے، کیفا متمکے کیفا مشربکے، تو کھاتا کیا ہے تو پیتا کیا ہے، زندگی کے آثار نہیں، لہلاتے ہوئے سبزے نہیں، بہتے ہوئے دریا نہیں، کیا تیری زندگی ہے؟ تو اس نے ایک عجیب معرفت والا جواب دیا، کہا کہ مولا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو آل محمد پر صلوات پڑھتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو قاتلین حسین پر لعنت کرتا ہوں، یہی میری غذا ہے۔ سلمان کے دل میں کیا آیا یہ تو روایت میں نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مولا نے سلمان کو جھنجھوڑا، کہا سلمان کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہا مولا قرآن نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ کہا قرآن تو شک سے نکالتا ہے، قرآن یقین ہے، قرآن نور ہے، قرآن برہان ہے، قرآن حجت ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن جو ہے معجزہ ہے، قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، قرآن انسان کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کرتا ہے، قرآن انسان کو انسان بناتا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن معجزہ بن کر آیا ہے، قرآن کے خصوصیات، قرآن کے اختصاصات، قرآن کے فضائل، قرآن کے جو ہے کمالات۔ سلمان تم کہہ رہے ہو قرآن نے شک میں ڈال دیا، قرآن تو شک سے نکالتا ہے، یقین کی منزل پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ سلمان تم کہہ رہے ہو قرآن نے شک میں ڈال دیا، کہاں مولا قرآن نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا قرآن میں نے پڑھا ہے کہ پرندوں کا علم سلیمان کو دیا گیا ہے، پرندوں کا علم سلیمان کو دیا گیا ہے، پرندوں کا علم سلیمان سے مخصوص ہے، اور یہاں دیکھ رہا ہوں ننھا سا پرندہ آپ سے میری گفتگو ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، مشاہدہ برعکس کر رہا ہوں، قرآن نے مجھے پریشان کر دیا۔ مولا نے کہا سلمان قرآن پڑھے تم سمجھے نہیں، اما جب سلمان قرآن نہیں سمجھ سکے تو یہ 2 ٹکے کا ملا کہاں سے قرآن سمجھ جائے گا؟ یہ کہہ رہا ہم قرآن سمجھ گئے، قرآن کہاں سمجھ گئے؟ قرآن معجزہ ہے، معجزہ وہی ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ بھئی قرآن معجزہ ہے نا، معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ ملا کہہ رہا ہے سمجھ گئے ہیں، 2 ٹکے کا ملا کہہ رہا ہے ہم سمجھ گئے قرآن، ہم قرآن کے مفسر ہیں، عالم قرآن ہیں۔ سلمان نہیں سمجھے، کہا مولا کیا ہوا؟ کہا سلمان قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا قرآن میں کیا آیا ہے؟ کہا علمنا منطق الطیر، پرندوں کا علم سلیمان کو پڑھایا گیا ہے، اور جب پڑھایا گیا ہے تو کوئی پڑھانے والا ہوگا، وہ پڑھانے والا تمہارا آقا مولا علی بن ابی طالب ہے۔ سلمان کروڑ بدل رہے ہو، سلمان ہم خدا کے راز ہیں، سلمان ہم خدا کے سر مکنون ہیں، سلمان جو بھی تباہ ہوا وہ میرے توسط سے تباہ ہوا، جس نے نجات پائی سلمان وہ میرے توسط سے، سلمان جس نے زیادہ پڑھایا وہ بھی جہنمی ہو گیا، جس نے زیادہ گھٹایا وہ بھی جہنمی ہو گیا۔ سلمان پریشان ہو، خدا ہماری زبان میں بولتا ہے، سلمان ہم خدا کی مرضی ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ خدا چاہتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ سلمان ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے۔ ایک صلا بھیجیے گا محمد سلمان پریشان ہے، وہ نہیں سمجھے۔ عام انسان کیا سمجھے گا؟ علی محبت علی کی ولایت، علی کی معرفت دنیا میں اگر آپ کو
صراط مستقیم دیکھنا ہے، جو بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اگر اس کی دنیا میں مثال دیکھنا ہے تو مولا علی کی محبت ہے۔ ایک طرح بھیجے گا محمد والے یہ آسان نہیں ہے محبت، اس کو سمجھنا، اس کو گلے سے اتارنا۔ علی ہر آدمی کے گلے سے نہیں اتریں گے، بہت سخت مرحلہ ہے علی کی محبت پر باقی رہنا اور قائم رہنا، اس کو لے کر دنیا سے چلے جانا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ علی کی محبت سب کو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ پاک صاف طیب طاہر تمام چیزیں ہونا چاہیے، حسبی طہارت، نسبی طہارت، انسانی طہارت، تخلیقی طہارت، ہر طہارت کی شرط ہے محبت علی کے لیے، تب علی کی محبت جو ہے دل میں آتی ہے۔ ایسے نہیں ایرے غیرے نتھو خیرے کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے۔ جو نسلا نجس ہوتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ کربلا میں مظلوم کربلا کے قاتلین کی فہرست دیکھو اٹھا کر، سب چھٹے حرامی کربلا میں آئے تھے، صحابی آئے تھے، مورخ آئے تھے، حافظ آئے تھے، نمازی آئے تھے، سب نماز پڑھتے تھے۔ نمازی نہیں پڑھتے تھے، پیش نماز تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے۔ تو نماز اور عبادت سے دھوکہ نہ کھائیے کہ نمازی ہے تو بڑا اچھا ہوگا، یہ نمازی قاتل حسین بن گیا۔ نمازی نواز رسول کا خون بہانے کے لیے کربلا آ گیا۔ یقیناً جو ہے کربلا کا حادثہ آج 2 محرم ہو گئی، حسین کربلا آ چکے ہیں، حسین کے خیمے نصب ہو رہے ہیں، دریا کے کنارے حسین کے خیمے نصب ہو گئے، اجرکم اللہ، اور حسین کا خیمہ نصب ہوا۔ حسین کے خیمے 3 جگہ نصب ہوئے۔ 9 محرم کو پھر جو ہے عمر 7 کا دوسرا حکم آیا کہ دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے جائیں، خیموں کی جگہ بدلی گئی۔ کتنا قلق تھا واقعاً جو ہے، جتنا سخت مرحلہ کربلا میں جناب عباس پر گزرا ہے کسی پر گزرا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک بزدل انسان کے لیے جنگ اور لڑنا موت ہے، اسی طریقے سے ایک بہادر انسان کے لیے نہ لڑنا موت ہے۔ جناب عباس کو کربلا میں کتنی دفعہ موت آئی ہے، باطنی موت، کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا گزر گئی کربلا میں۔ اجرکم اللہ، حسین پہ رونا باعث عبادت ہے۔ ریان بن شریف، ریان پسر شریف کیا میرے جب پہ گریا کرتا ہے؟ امام علی رضا فرماتے ہیں، اے پسر شریف دیکھ، اگر تو چاہتا ہے کہ تمام گناہ تیرے بخش دیے جائیں تو میرے جد پر گریا کرنا، حسین پہ رو لینا۔ ارے ریان، جس ماہ کو جاہلیت کے زمانے میں محترم شمار کیا جاتا تھا، عرب کے جاہل بھی ماہ محرم کو محترم مہینہ سمجھتے تھے اور جنگ کو بند کر دیتے تھے، اس مہینے میں میرے جد کا خون کربلا کے میدان میں بے جرم خطا بہایا گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام زار و قطار گریا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، کہا اے ابن شبیب، اے پسر شبیب، کیا تو جانتا ہے حسین کے غم میں رونا؟ دیکھ، اگر میرے جد کے غم میں آنسو رخساروں سے بہہ گئے تو خداوند عالم تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اے ابن شبیب، اور کسی نے اگر میرے جد کی زیارت کی ہے تو جنت میں اس کا داخلہ واجب ہے، اس لیے کہ تمام گناہ اس کے بخش دیے گئے ہیں۔ اے ابن شبیب، اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے برابر اور ہمارے جو ہے بازو میں اور ہمارے تم ہمسایہ بنو تو ہمارے جد کے قاتلوں
پر لعنت کرو۔ تم جب لعنت کرو گے تو خداوند عالم ہمارا قرب تم کو نصیب کرے گا، تم ہمارے ہمسایہ بنو گے۔ اے ابن شبیب، تمہیں معلوم ہے میرا جد کربلا میں ایسے مارا گیا جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہی تو امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا تھا کسی نے کہ مولا یہ آپ جو کہتے ہیں میرا بابا ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے ایسے ہی میرا بابا مارا گیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام چیخ مار کر روئے اور کہا آنے والے اتنا تو نہ سمجھا، ارے جس طریقے سے انسان کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو دنیا والے اس سے یہ نہیں پوچھتے ہیں بھیا جانور کو کیوں ذبح کر رہے ہو، ایسے ہی کربلا میں میرا بابا مارا گیا، کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ اے فرزند رسول آپ کا بابا کیوں ذبح کیا جا رہا ہے؟ اجرکم اللہ۔ کتنے سخت مسائل گزر گئے، امام 40 سال تک روتے رہے، گریہ کرتے رہے، لوگ آ کر سوال کرتے ہیں، راوی کہتا ہے حج پہ گیا، حج کیا، عمرہ کیا، صحیح کیا، طواف کیا، مینا گیا، عرفات گیا، مزدلفہ گیا، قربانی کیا، سب کرنے کے بعد چاہا کہ اپنے چوتھے امام کی زیارت کر لوں، آیا مدینے آیا، امام کا گھر پوچھتے ہوئے پہنچا، امام دیکھا گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنے والے نے پوچھا مولا ایک سوال میرے ذہن میں بار بار جو ہے چبھتا ہے اور اس کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا ہے۔ کہا کیا ثواب ہے؟ کہا مولا میں نے کربلا میں سنا ہے کہ امام مظلوم کربلا جب بیٹے کو رخصت کر رہے تھے تو علی اکبر آگے آگے جا رہے تھے اور حسین پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، محبت پدری غالب آ گئی حسین پر اور صبر کا دامن حسین کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگا، امام رو رہے تھے، چیخ مار کر رونے لگے، ڈاڑے مار کر رونے لگے، اس مرتبہ گریہ تھما۔ اجرکم اللہ۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے جو غم حسین میں اٹھتی ہیں۔ شہزادی کونین دعائیں دیتی ہے، رسول اسلام دعائیں دیتے ہیں، جناب مولا کائنات دعائیں دیتے ہیں اپنے عزاداروں کے لیے، اہل بیت اطہار پنجتن پاک دعا کرتے ہیں، آپ حسین پر روتے ہیں، آپ فاطمہ کے لال پر روتے ہیں۔ اجرکم الزہرا، اس کا اجر جناب زہرا دے گی اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آنے والا سوال کر رہا ہے اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ آنے والے نے دیکھا امام کا گریہ تھما، جب گریہ رک گیا تو امام نے فرمایا کہ اے آنے والی یہ بتا تو مینا گیا تھا؟ کہاں مولا مینا گیا تھا؟ کہا مینا میں قربانی بھی کیا تم نے؟ کہاں مولا قربانی بھی کیا؟ کہا یہ بتا جب قربان گاہ میں جانور لے کے جا رہا تھا تو آگے جا رہا تھا کہ جانور آگے جا رہا تھا؟ کہا مولا جانور قربانی آگے آگے جا رہی تھی، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ کہا یہی تو میرا بابا کربلا کے میدان میں کر رہا تھا، علی اکبر آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ اجرکم اللہ۔ آج تو محرم ہو گئی، حسین کربلا آ گئے ہیں، میرا مولا کربلا پہنچ گیا، حسین ایک ایک کو خط لکھ رہے ہیں۔ حسین مظلوم نے کچھ لوگوں کے پاس بالمشابہہ جا کر کہا تھا کہ آؤ میرا ساتھ دو، تمہیں جنت دوں گا، تمہیں بہشت دوں گا۔ کچھ کو جو ہے اپنے قاصد بھیجے تھے کہ تم آؤ اور میرا ساتھ دو، اس لیے کہ میں مصیبتوں اور بلاؤں میں گھرا ہوں۔ کچھ کو خطوط لکھے تھے، اس میں ایک اہم خط امام نے جو لکھا تھا اپنے بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر کو لکھا تھا۔ حبیب کو لکھ رہے ہیں، حبیب تم اہل بیت کے عظمت اور طہارت سے اور
بات کیا. ایک مرتبہ حبیب کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے, لقمہ گلوگیر ہوا. ایک مرتبہ جب لقمہ گلوگیر ہوا تو حبیب نے کہا کسی معزز کریم کا کوئی قاصد آیا ہے تبھی لقمہ گلوگیر ہو رہا ہے, گردن میں میری جو ہے حلق میں لقمہ پھنس رہا ہے. اتنے میں دق الباب ہوا. پوچھا کون ہو؟ انا مرید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. اتنا سننا تھا. حبیب طرف جاتے ہیں, کیا ہوا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے امام کا خط لایا ہوں. ایک مرتبہ حبیب نے خط کو لیا, فرد مسرت سے چوم کر خط کو کھولا. کیا لکھا؟ لکھا ہے حبیب تم میری عظمت اور تقدس سے واقف ہو, تم اہل بیت کی عظمت کو پہچانتے ہو. حبیب میں بلاؤں میں گر گیا ہوں, میں مصیبتوں میں گر گیا ہوں, کیا حبیب میری مدد کو نہ آؤ گے؟ حبیب اس مرتبہ پڑھ کر جو ہے عجیب تعجب میں پڑ جاتے ہیں. زوجہ پوچھتی ہے حبیب کیا ہوا؟ کہا مولا کا خط آیا ہے. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے. کہا کس نے؟ حسین نے. کہا ہاں میرے مولا نے مدد طلب کی ہے. حسین نرغے آدھا میں گر گئے ہیں, زہرا کا گھر جو ہے نرغے آدھا میں گرا ہوا ہے. چاروں طرف سے جو ہے یزید اور شمر کے جو ہے سپاہی جو ہے حسین کو گھیرے ہوئے ہیں. کہا حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا سوچتا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. اتنا کہنا تھا, اس معظمات کو فیض آ گیا. حبیب میری چادر لے لو اور اڑ کر بیٹھ جاؤ. اتنا کہنا تھا. حبیب نے کہا ہے معظمہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. حبیب آئے. حبیب جب پہنچے کربلا میں تو ایک مرتبہ خیام حسینی میں ایک عجیب خوشحالی طاری ہوئی. کسی نے زینب کو خبر دی. جناب زینب کو کہا حسین کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. اتنا کہنا تھا. جناب زینب نے فرمایا اما فضا حبیب کو میرا سلام پہنچا دو. ارے اتنا کہنا تھا. فضا دوڑی, حبیب علی کی بیٹی مجھے سلام کہہ رہی ہے. اتنا کہنا تھا. حبیب نے سب سے علاوہ بھیج دیا. آج غربت کا یہ عالم علی کی بیٹی غلام کو سلام کہلوا رہی ہے.